میرے محترم عزیز دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں پر؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کی کتنی قسمیں ہیں، جن کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت الماوین، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم ہے۔ جنت کی منزلیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ کی مسافت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ مشرق سے مغرب میں اور مغرب سے مشرق میں چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہو۔ جنت کے پھاٹک، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے پھاٹک کتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی لوگ داخل ہونے لگیں گے تو ان کے گزرنے پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغات، جنت کے باغوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا جو 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 فرشتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر پتی کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی عمارتیں، جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، جس کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں اور اس کی دھول زعفران ہے۔ یہ بھی مروی ہے، بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پی لیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر ان کے بدن میں کمزوری نہ ہوگی، اور جو شہد کی نہر میں سے شہد پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ وہ دوبارہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے شراب پئیں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ان نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجیر، سلسبیل، رحیق اور تسنیم ہے۔ ہر جنتی، چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس رہے گی۔ اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہے گا، آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ موتی اور زمرد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور سنا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والی ہیں تو ہم کبھی ناراض نہیں ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہے اور ہم ان کے لیے۔ جنت کے بازار، ہر جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا اور اس میں شمالی ہوا چلے گی۔ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ کا دیدار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ کا ایک منادی اعلان کرے گا: اے اہل جنت، اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اقدس دور فرمائے گا اور جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتیوں کو اس کے علاوہ کوئی اور نعمت جاری نہ ہوگی۔ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور ایک بہت ہی بڑی اور خوبصورت نعمت ہے۔ میرے عزیز دوست، اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا: تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب
جل جلالہ کو دیکھو گے، یعنی جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ یا حجاب نہیں بنتا، اسی طرح اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ اور اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اور نیکی پر چلنے کی کامل توفیق